اب آئیے دیکھیے، اب تو بیماری کا مسئلہ، بیماری کے حالات میں جو احکام تھے وہ ختم ہوئے۔ اب یہ ہے کہ آدمی اور نازک موڑ پر پہنچ گیا، اور جانکنی کا عالم، جانکنی کا عالم یعنی موت سے پہلے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ جب موت آ جائے، موت قریب آ جائے اور آدمی جانکنی کے عالم میں ہو جائے، تو ایسی صورت میں اب اس کا تو اختیار نہیں، اب تو اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ خود کوئی کام کرے۔ اب جو اس کے پاس موجود ہیں، حاضرین جو ہیں، موجودین جو ہیں، ان کی ذمہ داری کیا کیا بنتی ہے، چند ذمہ داریاں ان کی ہیں، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کی تلقین کریں۔ تلقین کسے کہتے ہیں؟ تلقین کہتے ہیں منہ سے آپ بولیں تاکہ آپ کو سن کر کے فلاں بھی بولے۔ ہم بچوں کو چیز یاد کراتے ہیں نا، ہم بولتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا بولو، تو وہ بھی بولتا ہے۔ اس طرح سے جو بات سکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، اس کو تلقین کہا جاتا ہے، یعنی آپ کہیں تاکہ اس کو سن کے فلاں بھی، سامنے والا بھی کہے۔ تلقین کرنا یہ ایک اہم اور بنیادی کام ہے۔ کلمہ شہادت یعنی ہمیں باقاعدہ کہنا چاہیے، جو میت مطلب جو ابھی جانکنی کے عالم میں ہے، اس کے پاس ہمیں کہنا چاہیے، جو بھی ہے، بیٹا، چچا، بھائی، دادا، نانا، جو بھی ہے، یا کوئی اجنبی کوئی بھی ہے، آپ اسے کیا کہیں کہو لا الہ الا اللہ، اس کے کان کے پاس کہیں۔ اگر وہ نہیں سنتا ہے، کم سنتا ہے، تو کان سے قریب ہو کر کے جا کر کے کہیں، اور اگر سنتا ہے تو آپ پاس سے کہیں، دور سے ہی کہیں، کہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہیے لا الہ الا اللہ، کہیے، یعنی آپ کو کہنا ہے باقاعدہ۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، زبان سے کہنا نہیں ہے کہ کہو، یعنی اس سے کہلوانا نہیں ہے، بلکہ وہاں بیٹھ کر کے خالی بولنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تاکہ وہ بھی سنے اور کہے۔ نہیں، تلقین کرنا ہے، آپ کو کہنا ہے کہ کہیے بیٹا بولو لا الہ الا اللہ، چچا کہیے لا الہ الا اللہ، یہ تلقین کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو شہادتین، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی ہمیں تلقین کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی وہاں بیٹھ کر کے بولو، تاکہ وہ بھی سن کر کے کہے، اس کو کہو کہ کہے، تاکہ وہ کہے، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اب کتنی سانسیں اس کی باقی بچی ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ نے کہا، فوراً ہی اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اور اگلی سانس سے پہلے اس کی سانس بند ہو گئی۔ آپ بتائیے، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے وہ دنیا سے گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں آگے بیان فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ عند الموت دخل الجنت یوما من الدہر۔ سن لیجیے، اہم کتنا ہے یہ نقطہ، کتنا اہم ہے یہ۔ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ جس کا آخری کلمہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ کبھی نہ کبھی ضرور جنت میں داخل ہوگا، یوم من الدہر، کبھی نہ کبھی، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ، اگرچہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اسے بہت ساری تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں، بہت سارے عذاب بھی برداشت کرنا پڑے، بہت سارے گناہوں کی سزا بھی اسے جھیلنی پڑے، لیکن یوم من الدہر، کبھی نہ کبھی وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ کتنا بڑا کام ہے، آپ بتائیے، کتنا بڑا کام۔ لوگ وہاں بیٹھ کر اس کے سر کے پاس یاسین پڑھتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آئے کی بات، یاسین پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ لیکن آپ سوچئے، یہ سب چیزیں اہم اور بنیادی ہیں۔ دنیا بھر کے لوگ بھیڑ لگائے رہتے ہیں، دنیا بھر کی چیزیں کرتے رہتے ہیں، رسم و رواج کی، اس کی اس کی، ہے نا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی 1,25,000 مرتبہ کوئی کیا نام ہے اس کی، کس کی، املی کی بیج رکھے رہتا ہے، وہ گنتے ہیں، اور کوئی کھجور کی بیج لا کر کے گنتا ہے، کوئی کنکریاں لا کر کے گنتا ہے، اتنا بخشو اس کو، اتنا بخشو اس کو، اور کئی 10، 20، 50 لوگ، اگر مرد کا معاملہ ہے تو مرد حاضر رہتے ہیں، ورنہ عورتیں حاضر رہتی ہیں، اور سب اس کو بخشتے ہیں۔ مرنے کا ٹائم ہے، اس کو ثواب پہنچاؤ، اس کو ثواب پہنچاؤ۔ زندگی میں اگر اس نے ثواب کا کام نہیں کیا ہے تو ہمارے اور آپ کے ٹرانسفر کرنے سے نہیں ہوگا۔ نیکیاں کب پہنچتی ہیں، کون سی پہنچتی ہیں، کیسے پہنچتی ہیں، ان سب کا ضابطہ اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں بتلا دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ سب چیزیں دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہیں۔ یہ البتہ کام ہے ہمارا
کہ اس وقت ہم اس کو کہیں لا الہ الا اللہ کہیے، اللہ توفیق دے گا، کہہ دے گا وہ۔ بہرحال یہ ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے لیے دعائیں کریں، یعنی موت نہیں ہوئی ہے ابھی، موت سے پہلے دعائیں کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے ساتھی میں اس کے کہ اس کی موجودگی میں، یعنی ابھی اس حالت میں کوئی بات زبان سے بری نہ نکالیں، جو بھی باتیں کہیں خیر کی باتیں کہیں، بھلائی کی باتیں کہیں، نیکی کا تذکرہ کریں، اچھائیوں کا تذکرہ کریں، اچھی اچھی باتیں کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں آخری موقع ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کون سی چیز اس کے ذہن میں اٹک جائے گی اور وہ اس کو ریپیٹ کر دے گا، دوہرا دے گا۔ اس لیے دعائیں کریں اور جو بھی بات کہیں اس کی موجودگی میں اچھی بات کہیں، خیر کی بات کہیں، خلاف حق بات، غیر مناسب بات، بری بات ہرگز نہ کہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب تم لوگ مریض کے پاس موجود ہو یا مرنے والے کے پاس مرنے سے پہلے موجود ہو، فقولوا خیرا، تو اچھی بات کیا کرو، اچھی باتیں بولا کرو، خیر کی بات بولا کرو۔ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، کیونکہ فرشتے جو بھی تم کہتے ہو اس پر آمین کہتے رہتے ہیں۔ اچھی بات بولیں گے تو اچھی بات پر آمین کہہ دیں گے، بری بات کہیں گے تو بری بات پر آمین کہہ دیں گے، فرشتے آمین کہتے رہتے ہیں، اس لیے اچھی بات ہونی چاہیے۔ خیر، یہ بات ہو چکی کہ تلقین کرنا ہے، اس کے بعد صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں ہے، تلقین کرنا ہے۔ یہ بات جو مشہور ہے یہ بات درست نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تلقین نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے بعد بولنا ہے لا الہ الا اللہ، وہ بھی سن کر کے تاکہ اس کے سمجھ میں آئے گا تو بولے گا۔ نہیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہاں پر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کی اس کی بیماری کی حالت میں عیادت کرنے کے لیے گئے، تیمارداری کرنے کے لیے، خبر گیری کرنے کے لیے۔ تو آپ نے اس سے کیا کہا؟ یا خال، ماموں، آپ نے ماموں کہا، کوئی رشتہ رہا ہوگا، ماموں آپ نے کہا۔ قل لا الہ الا اللہ، ماموں کہیے لا الہ الا اللہ۔ آپ نے کیا کہا؟ قل لا الہ الا اللہ، ماموں کہیے لا الہ الا اللہ۔ فقال، اس مریض نے کیا کہا جو آخری وقت میں تھا؟ اس نے کہا اخال ام عم، ماموں یا چچا، یعنی رشتے میں کیا لگتا ہوں میں، چچا لگتا ہوں یا ماموں لگتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ ماموں لگتے ہیں، ماموں کہیے لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ وخیر لی ان اقول لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں اس کا مطلب لا الہ الا اللہ کہنا میرے لیے بہت بھلا ہے۔ یہ گفتگو ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بے شک لا الہ الا اللہ کہنا اس وقت بہت بہتر ہے، بہت بھلا ہے، بہت قیمتی ہے تمہارے لیے، اس لیے کہو لا الہ الا اللہ۔ بہرحال یہیں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مرنے والے کے پاس مرنے کے بعد یا مرنے سے پہلے کے پیریڈ میں اس کے پاس بیماری کی حالت میں اس کے پاس سورہ یاسین پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس سلسلے میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے کی کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن رواج بہت زیادہ ہے، ایک دم لازمہ سمجھا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم سب پابند ہیں اللہ کے نبی کی سنت کے، ہم سب پابند ہیں اللہ کے نبی کی سیرت کے، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں، آپ کا کیا ہوا ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک ادا، یہی ہماری زندگی اور آخرت کی کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ جو آپ نے کیا ہے وہی اچھا ہے، جو آپ نے نہیں کیا ہے وہ اچھا ہو نہیں سکتا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہی کام کریں۔ لوگ عقیدت میں کہتے ہیں بھائی سورہ یاسین بڑی فضیلت والی سورت ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ فی نفسی سورہ یاسین کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ سورہ یاسین کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں فضیلت والی ہیں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، یہ سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سورہ یاسین کی فضیلت میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے کسی صحیح حدیث کے اندر کہ آپ مردے کو یعنی وفات سے پہلے یا وفات کے بعد یا بیماری کی حالت میں سورہ یاسین کی تلاوت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہی بعض لوگ مریض کو کیا کرتے ہیں معلوم ہے، جب بیمار ہوتا ہے اور آخری وقت آتا ہے تو اس کا اگر وہ بیڈ پر ہے، چارپائی پر، اس کو ڈائریکشن چینج کر دیتے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے، قبلے کی طرف اس کا چہرہ گھما دینا، اس کی چارپائی گھما دینا اور اس کے پاس اس کے اوپر یاسین کی تلاوت کرنا، اس کی کوئی دلیل کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہی بات اس کی کہ اس کے چہرے کو قبلے کی طرف گھما دینا، یہ تو مطلب بری بات ہے، صحابہ نے، تابعین نے، سلف نے اس کو بہت ناپسند کیا ہے۔ ایک واقعہ یہاں پر موجود ہے حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کی اپنے جنازے کا مسئلہ تھا، ان کی اپنی موت کا وقت قریب تھا اور وہ کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے، کبھی ہوش میں آ جاتے تھے، کبھی بے ہوش کبھی ہوش میں۔
اس طرح ہوتا تھا. ان کے پاس حضرت سلمہ بن عبد الرحمن تھے, ابو سلمہ بن عبد الرحمن. انہوں نے دیکھا کہ بے ہوش ہو گئے ہیں, تو ان کو اندازہ ہوا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اسی میں روح قبض ہو جائے. تو انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ چارپائی کو, بیڈ کو گھما دو, قبلے کی طرف چہرہ کر دو. بہرحال چہرہ بیڈ گھما دیا گیا, چارپائی کو گھما دیا گیا. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد, کچھ دیر کے بعد ان کو ہوش آیا جب, تو انہوں نے محسوس کیا کہ شاید میرا ڈائریکشن چینج کر دیا گیا ہے. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے, میری چارپائی کو کیا گھما دیا گیا ہے؟ تو ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا ہاں میں نے ہی گھمانے کے لیے کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جیسے تھا ویسے ہی کر دو, یعنی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہاں ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کہنا کہ ایسا کرنے میں برا کیا ہے. کوئی کام غلط ہوتا ہے, کوئی کرتا ہے, کہتے ہیں ایسا کرنے میں کیا حرج ہے, اس میں کیا گناہ, غلط کیا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بری بات تو نہیں, قبلے کی طرف کر دیا تو اور اچھا ہے. بالکل نہیں. جو چیز دین و شریعت میں نہیں ہے اس کو ثواب سمجھنا, اچھا سمجھنا, یہ بھی گناہ کا کام ہے. اسی لیے سعید بن مسیب نے کیا کہا, یہ نہیں سوچا کہ جانے دو, گھما دیے ہیں تو گھما دیے. انہوں نے کہا کہ نہیں, جیسے تھی میری چارپائی پھر ویسے ہی کر دو. یہ عقیدہ نکل جانا چاہیے لوگوں کے ذہنوں سے کہ نہیں اس میں بھی کوئی فضیلت ہے. اچھا آپ سوچئے کہ یہی واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں نا, سعید بن مسیب نے کہا میری چارپائی جیسے تھی ویسے گھما دو, گھما دیا گیا, یعنی پہلے کی طرح کر دیا گیا. اگر انہوں نے پوچھا کہ کیا میری چارپائی گھما دی گئی ہے, لوگوں نے کہا ہاں, انہوں نے کہا میں نے کہا گھمانے کے لیے, اگر وہ چپ ہو جاتے تو ہم کیا نتیجہ نکالتے, اس واقعے سے کیا نتیجہ نکالتے؟ یہ نتیجہ نکالتے نا کہ دیکھو گھما دیا گیا, اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تھے, انہوں نے گھمانے پر کوئی ایکشن نہیں لیا, اس لیے گھمانا بہتر ہے. اس لیے جو چیز دین و شریعت میں نہیں ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے. انہوں نے ایک منکر کیا, ان کے علم میں نہیں تھا, انہوں نے سمجھا کہ قبلے کی طرف گھما دیں گے, جیسے مرنے کے بعد قبر میں رکھنے کے ٹائم اس بات کا حکم ہے کہ تعلیم ہے کہ چہرے کو قبلہ رو کر دیا جائے, ایسے ابھی سے کر دیا جائے. لیکن یہ نیکی کا کام نہیں تھا, اس لیے سعید بن مسیب نے کہا کہ نہیں, میری چارپائی, میرا بستر جیسے پہلے تھا دوبارہ ویسے ہی لوٹا دیا جائے. یہ چیز ہوتی ہے اور یہی چیز ہونی چاہیے.